نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ وما آتاكم الرسول فخذوه، اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں عطا کیے ہیں اس کو لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، آپ کے ارشادات کو مضبوطی سے تھام لو، احکامات جو آپ نے عطا فرمائے ہیں اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے ممانعت فرمائے اس سے باز رہو۔ ہمیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ رسول جو فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے ممانعت فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ شرعی احکام جو ہے اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے پابند ہیں کہ آپ جس بات کا حکم فرمائیں، جس امر کا جو آپ کا امر ہے، حکم ہے، اس پر پابند رہیں، اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے رکنا ہے۔ تو نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحیح حدیثیں صرف صحاح ستہ بالخصوص بخاری و مسلم شریف میں ہیں، یعنی احادیث کی صحت کا اعتبار صرف بخاری و مسلم شریف میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلک پر ان کے خلاف کوئی ایسی حدیث پیش کرے جو صحاح ستہ کے علاوہ کسی معتبر کتاب میں ہو تو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کے قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا ذکر صحاح میں موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ بات واقعے کے برخلاف ہے۔ اتنی بات تو درست ہے کہ صحاح ستہ کی جو ہے اکثر احادیث صحیح ہیں، مگر یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے کہ تمام صحیح حدیثوں کا انحصار صرف صحیحین یا صحاح ستہ پر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ شرح مسلم میں لکھا ہے کہ جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن وارا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت الامام کی یہ کہہ کر سرزنش کی کہ تمہاری اس کتاب مسلم کو دیکھ کر بعض لوگوں کو جو دین میں نئے نئے عقیدے اختیار کر رہے ہیں، بدعتی جو ہیں، ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ تمام صحیح حدیثیں بس مسلم ہی میں ہیں، اور جو حدیث اس کے علاوہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت پیش کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ حضرت والا، میں نے اس کتاب کو تصنیف کر کے یہ کہا ہے کہ اس کی روایتیں صحیح ہیں، میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جس حدیث کی میں نے اس کتاب میں تخریج نہیں کی وہ مطلقاً ضعیف ہے۔ میرا تو منشا صرف یہی ہے کہ صحیح احادیث کا ایک مجموعہ میرے پاس اور میرے شاگردوں کے پاس مہیا ہو جائے تاکہ اس پر اعتماد ہو جائے۔ چنانچہ ابن وارا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے عذر کو قبول کیا اور تعریف فرمائی۔ یہ مقدمہ نووی علی المسلم میں لکھا ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمام صحیح حدیثوں کا انحصار صحیحین یعنی بخاری شریف و مسلم یا صحاح ستہ پر ہے، بلکہ دیگر کتب حدیث میں بھی صحیح اور مستند روایتوں کا معتبر ذخیرہ موجود ہے، اور ایسی سب صحیح روایتیں قابل استدلال اور لائق حجت ہیں۔ اگر کوئی مجتہد ان سے اپنے مذہب پر استدلال کرے گا تو اسے یقیناً قبول کیا جائے گا۔ صحیح حدیث کا دار و مدار صحاح ستہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف اور ابن داؤد شریف پر ہی نہیں ہے۔ صحاح ستہ کو صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، ان کے سوا دوسری کتب کی ساری حدیثیں ضعیف، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں۔
ہمارا ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے، نہ کہ محض بخاری و مسلم وغیرہ پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں سے ملے ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بخاری شریف میں ہو یا نہ ہو، جہاں سے بھی حدیث مل جائے اس کو ہم لینا ہے۔ تعجب ہے کہ غیر مقلدین پر کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں وہ لوگ، مگر بخاری و مسلم پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ نام نہاد اہل حدیث ائمہ اربعہ کی تقلید کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ حدیثوں کے امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ، صاحب مشکات، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کے سب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 یا 3 ذریعوں سے مقلد ہیں، یعنی پیروکار ہیں، اور پھر تو یہ سب کے سب اہل حدیث کے فتوے کے مطابق معاذ اللہ مشرک ہو گئے۔ اب ان کی حدیثیں نقل کرنا کیسا ہے، کیونکہ مشرک سے حدیثیں نہیں لے سکتے۔ نام نہاد اہل حدیث کے سامنے جو بھی حدیث پیش کی جائے ضعیف حدیث، ہر حدیث کو یہ ضعیف کہتے ہیں۔ ضعیف حدیث جھوٹی یا گھڑی ہوئی حدیث کو نہیں کہتے، جیسا کہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین نے عوام کے ذہن نشین کرا دیا ہے، بلکہ محدثین نے محض احتیاط کی بنیاد پر اس حدیث کا درجہ حدیث صحیح اور حسن سے کچھ کم رکھا ہے۔ ضعیف حدیث وہ ہے جس کا کوئی راوی متقی یا قوی الحافظہ نہ ہو، راویان کا تسلسل نہ ہو، درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہو، احادیث مشہورہ کے خلاف ہو، تسلسل نہ ہو، درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہو، یعنی جو صفات حدیث صحیح میں معتبر تھیں ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو۔ ضعیف حدیث صرف فضائل میں معتبر ہے، احکام میں معتبر نہیں، یعنی اس سے حلال و حرام احکام ثابت نہ ہوں گے، بلکہ صرف فضائل میں وہ قابل قبول رہے گی۔ ہاں، اعمال یا کسی شخص کی عظمت و فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، ماں باپ کے ضعیف ہو جانے سے ان کی عظمت و فضیلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بہرحال ان کا احترام کیا جائے گا، البتہ ان کے بزرگ کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو ضعیف حدیث فضائل میں قابل قبول ہوگی، احکام میں نہیں۔ تو ضعیف حدیث 2 یا زیادہ سندوں سے روایت کی جائے، اگرچہ وہ سب کے سب اسناد ضعیف ہو، چند ضعیف روایتوں سے مروی ہو جائے تو اب وہ ضعیف نہ رہی، حسن ہو گئی۔ ضعیف حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے، تو وہ ضعیف نہیں رہی بلکہ حسن ہو گئی، اس سے احکام و فضائل سب کچھ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کمزور تنکے مل کر مضبوط رسی بن جاتے ہیں، تو کمزور اسنادیں متن حدیث کو قوی کیسے نہ کریں گے؟ اسناد کے ضعف سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں، سند ضعیف ہے لیکن متن قوی ہے، تو اسناد کے ضعف سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں، لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک اسناد میں ضعیف ہو، دوسری اسناد میں حسن ہو، تیسری میں صحیح۔ اسی لیے امام ترمذی ایک حدیث کے متعلق فرما دیتے ہیں، ھذا الحدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، غریب بھی ہے، یعنی یہ حدیث چند سندوں سے مروی ہے، ایک اسناد سے حسن ہے، دوسری سے صحیح، تیسری سے غریب۔ علماء کاملین کے عمل سے ضعیف حدیث حسن بن جاتی ہے، یعنی اگر حدیث ضعیف پر علماء دین عمل شروع کر دیں تو وہ ضعیف نہ رہے گی، حسن ہو جائے گی۔ حدیث
روایت کے لحاظ سے ضعیف تھی مگر علماء امت و مجتہدین کے عمل سے قوی ہو گئی. علماء کے تجربے اور اولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے. اولیاء کے کشف سے جو ہے، الہام سے، کشف سے جو ہے وہ ضعیف حدیث بھی قوی ہو جاتی ہے. نام نہاد اہل حدیث کے یہاں ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے احادیث کی صحت و ضعف کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. جس حدیث کو چاہا صحیح مان لیا اور جس حدیث کو چاہا ضعیف بنا دیا. ایک حدیث کو ایک جگہ صحیح کہہ دیا اور اسی کو دوسری جگہ ضعیف قرار دے دیا. جس چیز کو چاہا قاعدہ کلیہ تسلیم کر لیا اور جس کو چاہا اس قاعدے سے خارج کر دیا. یہی انکار حدیث ہے. یہ لوگ غیر مقلدین اہل حدیث نہیں بلکہ منکرین حدیث ہے. قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا انکار قرآن مجید کا انکار کہلائے گا. اسی طرح اپنے مزاج و عقیدے کے خلاف کوئی حدیث شریف دکھائی دے تو ضعیف یا موضوع یا باطل قرار دینا حدیث کا انکار کہلائے گا. نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین ایک دو حدیث کے منکر نہیں بلکہ ہزارہ حدیث کو ضعیف، موضوع، من گھڑت اور باطل قرار دیتے ہیں. لہذا یہی اولین درجے کے منکرین حدیث ہیں. نام نہاد اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالف کی ہر حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اور کسی نہ کسی معقول نامعقول حوالے کی آڑ لیتے ہیں. حالانکہ محدثین کے نزدیک جرح مبہم معتبر نہیں. اگر جرح و تعدیل میں مقابلہ ہو تو تعدیل مقدم ہے. کسی اسناد کے ضعیف ہونے سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں. بات کا ضعف پہلے والوں کو مضر نہیں. ضعف بعد میں آ گیا لیکن پہلے وہ صحیح تھا. راوی ضعیف حدیث یعنی راوی کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو اگر بعد میں اگر راوی ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے تو لیکن وہ حدیث تو صحیح رہے گی. تو بات کا ضعف پہلے والوں کو مضر نہیں گئے ہیں، انہیں صرف ضعیف کا سبق سکھایا گیا ہے. ان کے ضعیف کے رٹ لگانے سے آج مسلمانوں میں منکرین حدیث نام نہاد اہل قرآن چکڑال بھی پیدا کر دیے جو کہنے لگے کہ کسی حدیث کا اعتبار نہیں، سب ضعیف ہے، صرف قرآن کو مان لو. ابھی اہل حدیث جو ہر حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ضعیف کی جو رٹ لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اہل قرآن کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمام حدیث ضعیف ہے، اب کسی حدیث کا اعتبار نہیں، لہذا صرف قرآن کو تھام لو اہل قرآن کے نام سے. تو اس فرقہ کو وجود جو بخشا گیا وہ ہے اہل حدیث کی وجہ سے. مقام تعجب ہے کہ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کو غیر مقلدین شرک کہتے ہیں، مگر ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی، ابن جوزی، ابن عبد الوہاب نجدی، بن باز، ناصر البانی، ناقدین حدیث کے ایسے اندھے مقلد ہیں کہ جس حدیث کو وہ ضعیف کہہ دیں اسے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. نام نہاد اہل حدیث کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ احادیث کی مشہور 6 کتابیں یعنی صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی بھی چھانٹ کر رہے ہیں. احادیث کی ان کتابوں سے من مانی انداز میں احادیث کو حذف کرتے چلے جا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و معجزات اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء کاملین امت کے فضائل و کرامات کی احادیث کو صحاح ستہ سے عمدن نکال دیا جا رہا ہے. نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کے اشاعتی اداروں سے شائع ہونے والی کتابیں اب تحریف شدہ ہیں، یہ امنڈڈ ہے، یہ پورے اصلی حالت میں محفوظ نہیں، نامکمل اور محذوف ہیں، حذف کردہ ہیں، یہ پورے کاٹ چھاٹ ہو رہی ہے. نام نہاد اہل حدیث نے کتب احادیث سے چھانٹ کرنے کی ایک بدعت ایجاد کی ہے. فضائل و معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرامات اولیاء امت کے ابواب یعنی چیپٹرز کو نکالتے ہوئے مختصر بخاری شریف، مختصر مسلم شریف، مختصر ترمذی شریف کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے.
تو یہ عمدن فضائل کے، معجزات کے، کرامات کے تمام احادیث کو نکال رہے ہیں، نکال کے نام دیا جا رہا ہے کہ مختصر بخاری شریف، مختصر ترمذی شریف، مختصر مسلم شریف. تو یہ تحریف ہے، یہ حذف کر رہے ہیں. محدثین کرام نے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے سفر کی صعوبتیں، وہ مشقتیں برداشت کی ہیں، لیکن نام نہاد اہل حدیث مجموعہ احادیث کو غائب کر کے مختصر کرتے چلے جا رہے ہیں. اہل حدیث غیر مخلدین کا یہ بھی وتیرہ ہے کہ اپنی غلط رائے کو اپنانے کے لیے تو وہ کسی ضعیف حدیث کو بھی کھینچ تان کر اور محدثین کے ایک طرفہ اقوال کو نقل کر کے اسے صحیح قرار دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. لیکن اگر اتفاق سے حنفیہ اپنے مذہب میں کوئی ایسی حدیث پیش کر دیں جس کی سند میں کوئی راوی ضعیف آ گیا ہو تو پھر اہل حدیث غیظ و غضب میں زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں. یہاں یہ بھی واضح رہے کہ آج کل کے اہل حدیث کا مبلغ علم مشہور غیر مخلد ناصر الدین البانی کی تحقیقات ہیں، جن کا غیر مخلدیت میں تعصب روز روشن کی طرح آشکارا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی متعصب شخص حدیث کی تضعیف و تصحیح میں جانبداری سے بچ نہیں سکتا. چنانچہ محققین علماء کی نظر میں البانی کی متعصبانہ جرح اور تضعیف ناقابل قبول ہے. دوسری بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ کسی راوی کی جرح و تعدیل میں اقوال مختلف رہے ہوں، اس کو محض ایک طرفہ طور پر مجروح کر کے مطلقاً ضعیف نہیں کہا جا سکتا. اور ان میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو روایت ضعیف قرار دی جا رہی ہے اس میں ضعف کس زمانے کے راوی کی وجہ سے آیا ہے. اگر ضعیف راوی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد کا ہے، جیسا کہ اکثر ضعیف روایتوں کا حال ہے، تو اس راوی کے ضعیف سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی روایت ضعیف طریقوں سے پہنچی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ ان تک پہنچنے والی تمام روایتوں کے طرق معتبر اور قابل قبول ہوں، اور انہی پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہو. لہذا کسی روایت کے ضعیف ہونے سے مذہب ابو حنیفہ کا کمزور ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا. ناصر البانی نے کتب صحیحہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی ہزاروں احادیث کو محض اپنی ذاتی فکر و رائے سے ضعیف، موضوع، من گڑت اور باطل قرار دیا ہے. اس نے ضعیف احادیث کے عنوان سے یہ کتابیں لکھی ہیں. یہ کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں ناصر البانی کی. سلسلۃ الاحادیث الضعیف للالبانی، ضعیف الجامع الصغیر للالبانی، ضعیف الترغیب والترہیب للالبانی، ضعیف ابو داؤد للالبانی، ضعیف ترمذی للالبانی، ضعیف نسائی للالبانی، ضعیف ابن ماجہ للالبانی. یہ تمام کتابیں چھانٹ کے مختصر انداز میں پیش کر دیا. اب اس میں یہ پورے کتابیں جو لکھا ہے اس میں ضعیف حدیث کے عنوان سے ہزاروں حدیث کو شامل کر دیا. یہاں پر ایک لطیفہ ملاحظہ فرمائیے کہ نام نہاد اہل حدیث طبقے کے عام جاہل افراد بھی ضعیف کی رٹ لگاتے ہیں. ہر جاہل کہتا ہے کہ ضعیف. بات سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. کسی بات کو سننے اور ماننے تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بے باک انداز میں شد و مت سے انکار کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ توسل اور قبولیت دعا کے موضوع پر نام نہاد اہل حدیث سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسے قائل کرنے کے لیے نصوص شرعیہ پیش کیے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی بات کے ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ ضعیف کہتا چلا جا رہا تھا. اس ضعیف العقیدہ کی ہر درمی اور انکار سن کر ہم نے یہ آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ پیش کر دی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اگر یہ گناہگار اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے پاس آ جاتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، سفارش فرماتے، شفاعت فرماتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے، اللہ تعالیٰ کو تواب پاتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، پھر آپ ان کے حق میں شفاعت فرماتے، سفارش فرماتے، تو جب اللہ کو یہ تواب پاتے، توبہ کو قبول کرنے والا پاتے، مہربان پاتے۔ نام نہاد اہل حدیث چونکہ ضعیف کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اسی لیے اس نے آیت کریمہ اور ترجمہ سننے کے باوجود بھی کہہ دیا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ مجمع میں بیٹھے سارے لوگ اس کی جہالت پر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ حدیث شریف نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ نام نہاد اہل حدیث اپنی فطری بے غیرتی اور ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ ترجمہ غلط پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ نام نہاد اہل حدیث، ان کے سامنے جو بھی حدیث پیش کیے جاتے ہیں، فضائل کے، معجزات کے، کمالات کے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تصرفات کے، تمام احادیث کو یہ ضعیف کہتے ہیں۔ تو حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے، اور چند ضعیف حدیثیں مختلف کتابوں میں ہونے سے وہ حسن ہو جاتی ہیں، اور علماء کے عمل سے وہ حسن ہو جاتی ہیں۔ اولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے، تو اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ نام نہاد اہل حدیث منکرین حدیث ہے یہ، اور ان کے سبب سے یہ اہل قرآن کا فرقہ پیدا ہو گیا ہے، جو تمام احادیث کو انکار کرتے ہوئے احادیث کا ماننے سے تیار نہیں، اور کسی حدیث پر وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی حدیث قابل عمل نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن مجید کو تھام لینا کافی ہے۔ یہ نام نہاد اہل حدیث کی وجہ سے اہل قرآن کا فرقہ وجود میں آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مضبوطی سے تھامیں، کسی بھی قول کو ہم رد نہ کریں کہ ضعیف کہہ کے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اس بات سے ہم رکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت اہل بیت عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، علماء صالحین کی محبت عطا فرمائے، مجتہدین کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔